بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء سے متعلق احکام انسانوں کو دیے ہیں، جن میں انسان کا ایک اہم عضو زبان ہے، اور زبان کے سلسلے میں بھی مختلف ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے اور جھوٹ سے اجتناب کرے۔ سچائی وہ صفت ہے جو اللہ والوں کے ساتھ رہی ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ سچے تھے، چنانچہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ کتاب کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کر دیجئے، وہ سچے تھے، نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کر دیجئے، وہ بھی سچے اور نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، آپ اسماعیل کا تذکرہ کر دیجئے، وہ بھی اپنے وعدے کے سچے تھے اور رسول تھے، نبی تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا قرار دیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ یعنی سچے دین کو لے کر آئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تصدیق یعنی اس کو سچا جانا، اولئک هم المتقون، وہی لوگ تقوی والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی ترغیب دی اور جھوٹ سے منع فرمایا، اور بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو قرار دیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اور فرماتے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، فرمایا سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اور یہ بات آپ بار بار فرماتے رہے۔ حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، جو راوی ہیں، کہ ہم یہ کہنے لگے کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی آپ اس بات کے کہنے میں آپ کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا تھا اس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، آپ اس کے لیے خود تکلیف نہ اٹھائیں۔ سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور سچائی ہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان نجات پاتا ہے،
ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ سچائی کے نتیجے میں خیر وجود کے اندر آتا ہے اور جھوٹ کے نتیجے میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ آج ہر آدمی اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری ضروریات اس سے پوری نہیں ہو رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو آپس میں معاملہ کرنے والوں کو اختیار ہے، یعنی اس بات کا اختیار ہے کہ بیع جو خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، چاہے تو سامان خریدنے والا یا نہ خریدے، اور بیچنے والا چاہے تو بیچے اور چاہے تو نہ بیچے، جب تک معاملہ ہو رہا ہے دونوں کو اختیار موجود ہے۔ ما لم یتفرقا، جب معاملہ ہو گیا، لینے والا مال لے کر چلا گیا اور بیچنے والے نے اپنی قیمت وصول کر لی، اب اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عیب کی وجہ سے واپس کرنے آئے تو پھر عیب کی وجہ سے واپس لینا دکاندار کے اوپر لازم ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اگر دونوں سچ بولیں، دونوں امانت داری کا خیال رکھیں اور اپنے سامان کے عیب کو نہ چھپائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیع کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اس سے ان کے مال میں برکت ہوگی۔ اور اگر جھوٹ بولا، امانت میں خیانت کی، یعنی دوسرے کو دھوکہ دیا، اپنے مال کے عیب کو چھپایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب برکت اٹھا لیتے ہیں تو پھر مال موجود تو رہے گا لیکن کافی نہیں ہوگا، دل کا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں جو چیز موجود ہو وہ ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، اسی کا نام برکت ہے۔ آج بڑا سے بڑا مالدار محتاج ہے، جتنا مال ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہر وقت سامنے کھڑی ہے، ہر وقت اپنے سے نیچے والوں کے سامنے رونا رو رہا ہے کہ پیسہ آ جائے گا پھر ہم آپ کو آپ کا پیمنٹ کر دیں گے، اس لیے کہ ابھی بڑی دقت چل رہی ہے۔ کیوں دقت چل رہی ہے؟ یہی جسم آپ کے پاس ہے جو اس کے پاس ہے، روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت آپ کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے۔ کوئی آدمی اپنا کام 1000 روپے میں نکال لیتا ہے، کسی کا لاکھ میں پورا نہیں ہوتا۔ کیا ہے یہ وہی برکت ہے جو اٹھا لی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سچائی کو بیع و شراء کے اندر، تجارت کے اندر لازم پکڑ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے اور انسان سکون سے رہے گا، اس کی ضرورت پوری رہے گی، اس کے اوپر قرض کا بوجھ نہیں رہے گا۔ سچائی انسان کے لیے راستہ کھولتی ہے۔ جس نے سچائی کو لازم پکڑا اس نے اس دنیا کے اندر بھی سرخروئی حاصل کی اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی حاصل کرے گا۔ واقعہ مشہور ہے، بار بار ہم نے سنا ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نفیر کا حکم دے دیا کہ ہر ایک اللہ کے راستے میں چلے گا، ہر ایک اللہ کے راستے میں جائے گا، اس وقت سوائے منافقین کے ہر ایک اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے۔ 3 مخلص صحابی تھے جو اس غزوے کے اندر نہ جا سکے تھے، اور ان 3 صحابہ میں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ان میں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بزرگ صحابی تھے، بڑی عمر کے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے فراوانی حاصل تھی،
اور اسی فراوانی میں نے مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا۔ میں اس اطمینان میں تھا کہ میرے پاس تو سواری موجود ہے، کل نکل جاؤں گا، روزانہ سوچتا کل نکل جاؤں گا، اور اسی حالت کے اندر خبر آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے۔ فرماتے کہ اب مجھے پشیمانی نے گھیرا کہ میں اللہ کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب بازار میں چلتا تھا تو مجھے مدینے کے گلیوں میں نکلتا تھا تو مجھے دو ہی طرح کے لوگ نظر آتے تھے، یا تو وہ لوگ جو معذور ہیں اور اپنی معذوری کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہ جا سکے، یا وہ لوگ جن کے اوپر منافقت کا ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ منافق ہے، وہ لوگ نظر آتے تھے۔ کوئی مخلص تندرست صحابی ہمیں مدینہ کے اندر نظر نہیں آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اپنی عادت مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ منافقین آتے گئے اور اپنا جھوٹا عذر پیش کرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول فرماتے اور حقیقت حال کو اللہ کے حوالے کرتے رہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ انہوں نے جب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے سختی سے پوچھا کیا ہوا، کیوں نہیں گئے تھے؟ حقیقت حال بیان کی، سب کچھ موجود تھا، بس میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہ جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ تمہارا رب کرے گا۔ اور یہ فیصلہ کر دیا کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان سے بائیکاٹ کریں گے، کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن انتہائی تنگی کا زمانہ تھا میرے اوپر، اور انہوں نے معلوم کیا کہ میں اکیلا ہوں یا کوئی اور بھی ہے، تو معلوم ہوا کہ دو صحابی اور ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دونوں تو اپنے گھر کے ہو کر رہ گئے، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تھے اور لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کرتے تھے۔ نماز کے اندر تعلق تو تھا ہی، کنکھیوں سے دیکھا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور نبی علیہ السلام کبھی خاص طور سے جب وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوتے تب آپ متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ 40 دن گزرا کہ آپ نے کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے کہو کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائے۔ حضرت ہلال ابن امیہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا ہلال بہت بوڑھے ہیں، اگر میں ان سے الگ ہو جاؤں گی تو وہ بہت پریشانی کے اندر ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کی ضروریات پوری کر دو، لیکن وہ تمہارے ساتھ میاں بیوی والا تعلق نہ رکھے۔ تو انہوں نے کہا ان کو تو اس بات کا خیال بھی دور دور تک نہیں ہے، ان کو تو رونے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ بھی اجازت لے لیجئے۔ کہا میں کیوں اجازت لوں؟ ہلال ابن امیہ بوڑھے ہیں، ان کی بیوی نے اجازت لے لی، میرے ساتھ کیا پریشانی ہے کہ میں اجازت لوں؟ اور ایک سوال کہلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ الگ ہونے کا کیا مطلب ہے، طلاق دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینا ہے۔ 50 دن گزرا، اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا۔ غسان کا بادشاہ غالباً اس نے ایک خط بھیجا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ سنا ہے کہ تمہارے جو نبی ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ بڑا خراب معاملہ رکھا ہے، تمہارے جیسے لوگوں کو تو ہماری زبان میں، موجودہ زبان میں، کیبنٹ کا حصہ ہونا چاہیے، وزارت تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنا مشیر بناؤں گا اور اپنی حکومت میں اعلیٰ عہدہ دوں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج میری حالت یہ ہو گئی کہ کافر میرے ایمان پر تباہ کرنے لگا، میرے ایمان کے سودے کی باتیں کرنے لگا۔ انہوں نے وہ خط اٹھا کر تنور میں ڈال دیا، کسی سے کہا بھی نہیں۔ 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کی توبہ کا پروانہ اتارا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 3 لوگ جو غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، یہاں تک کہ جب
زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروانہ ملا ہے، مسجد نبوی کے اندر آئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ کو بشارت پہلے ہی مل چکی تھی۔ جیسے ہی اعلان آیا ہے، ایک صحابی اپنے چھت پر کھڑے، ایسی خوشی دوڑی ہے لوگوں کے اندر، چھت پر کھڑے ہوئے اور آواز لگائی، اے کعب بن مالک، اے ہلال ابن امیہ، اے مرارہ ابن ربیع، خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھت کے اوپر تھے، وہیں سجدے کے اندر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں آیت اتاری اور اس آیت کے اخیر کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دے دیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سچوں کے مصداق میں یہ 3 صحابہ بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ اعزاز ملا ہے سچ بولنے کی بنیاد پر، لہذا سچ نجات کا راستہ کھولتا ہے۔ اگر جھوٹ بول کر، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، مجھے زبان پر بڑی قدرت تھی، میں چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصہ بنا کر پیش کر دیتا، دنیا میں بچ جاتا، آخرت میں کیا ہوتا، اللہ کا تو سب معلوم ہے۔ تو اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ رکھنا، سچوں کے ساتھ رکھنا، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر بھی نجات ملے گی۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مختلف جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ دنیا کو تو مطمئن کر سکتا ہے، اپنے آپ کو کبھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ جھوٹ چاہے جس صورت کے اندر بولا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہے، اور ہر طرح کے جھوٹ چھوڑ دینے کو، یہاں تک کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ چھوڑ دینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایسے گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مذاق کے اندر بھی ہو۔ سچائی کو لازم پکڑا جائے گا، جھوٹ سے بچا جائے گا۔ جھوٹ کی قباحت اگر کبھی موقع ملا تو اس سے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے بڑی قباحت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا شعار یہ قرار دیا ہے کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جو روایت میں نے تلاوت کی اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ لہذا جس کے اندر یہ صفات پائی جائے وہ پکا مومن نہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں سچائی کو لازم پکڑنا، مذاق میں جھوٹ بولنا، اس کو بھی بالکلیہ ترک کر دینا، چاہے وہ 1 اپریل کو ہی کیوں نہ ہو۔ اپریل فول، جو تاریخی شواہد ملتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس میں ایک چیز مشترک ہے، میں واقعات بیان نہیں کرتا، وقت بہت ہو جائے گا۔ اہل باطل نے اہل حق کا مذاق اڑانے کے لیے جھوٹ بولا، وہی اپریل فول ہے۔ اگر آج ہم اسی کو سامنے رکھ کر اس چیز کو اگر ہم اپریل فول کی صورت میں منا لیتے ہیں تو ہم اہل باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ملک کی انگریز حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ مختلف واقعات ہیں جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک طرف بہادر شاہ ظفر ہے جن کو اپریل فول بنایا گیا، ایک طرف اندلس کے مسلمان ہیں جن کو اپریل فول بنایا گیا، تیسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کو اپریل فول بنایا گیا۔ ہم ان میں سے کس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں؟ بنانے والے وہ ہیں اور جن کے ساتھ مذاق کیا گیا وہ یہ ہیں، اندلس کے مسلمان، بہادر شاہ ظفر یا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اس کو صرف اس بنیاد اس طرح سے نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم نے کسی کے ساتھ مذاق کر لیا۔ اول تو مذاق کے اندر جھوٹ بولا جو منع ہے،
دوسرے اس جھوٹ بولنے میں اتباع کس کی ہے؟ جو باطل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ انہی میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. لہذا سچائی کو لازم پکڑا جائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اگر جھوٹ کے ساتھ تشبہ بالکفار مل جائے تو پھر یہ کریلا نیم چڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.